حضرت حبیب اجمی رحمتullah تعالی علیہ، ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھے، تو وہ کہتے ہیں میں اکثر ان سے کہتا تو نیک ہو جا۔ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو تقوی کی دعوت دے۔ میں اکثر ان سے کہتا کہ آپ چھوڑ دے، برے کام صحیح ہو جائیں، تو وہ بات نہیں سنتے تھے، مست رہتے تھے۔ کہتے ایک دن سویرے سویرے آئے تو آ کے مجھ سے کہنے لگے حضور مہربانی کریں، مجھے توبہ کرا دیں، آج کے بعد نیک ہونے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے 14-15 سال کا نوجوان آیا ہے اور میرے دل کی دنیا ہی بدل گیا ہے۔ 14-15 سال کا نوجوان۔ اور ایک بات عرض کروں، جب نوجوان نیک ہوتا ہے نا تو اللہ بڑا کریم ہوتا ہے، اللہ بڑی رحمت فرماتا ہے، اللہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بزرگ آدمی کی ایک رکعت 2 رکعتیں وہ 70 رکعتیں بھی پڑھ لے، لیکن نوجوان ایک پڑھے گا تو اللہ جوان کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور مجھے نوجوان توبہ کرا گیا ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نا میری ایک ہی بیٹی ہے 20 سال کی، اور 20 سال ہو گئے ٹانگوں سے معذور ہے، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کوئی طبیب حکیم میں نے نہیں چھوڑا تھا، لیکن حضور کل ایک نوجوان آیا ہے، کمال ہی کر گیا ہے۔ فرمایا کیا کر گیا؟ کہنے لگے میں سویرے سویرے نکلا، اس آدمی کی ایک ہی بیٹی تھی 20 سال کی، پیدائشی معذور تھی، دونوں ٹانگوں سے چل نہیں سکتی تھی، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا۔ کہتے میں گیا ہوں بازار، سودا خریدا ہے، 10 کلو مچھلی لے لی، کچھ مہمانوں کو آنا تھا یا کچھ اور ضروریات تھی، تو میں نے مچھلی اٹھانے کے لیے مجھے مزدور چاہیے تھا، تو چوک میں سڑک پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، ایک نوجوان 14-15 سال کا، مزدوری کرو گے؟ کروں گا۔ فلاں محلے میں یہ سامان پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ 4 دینار لوں گا۔ کہا اٹھاؤ۔ کہتے جانے لگے، وہ نوجوان کے سر پہ رکھ دی۔ رستے میں جب پہنچے نا تو اذان ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی تو مجھے کہنے لگا چچا اجازت دیں تو نماز پڑھ لوں، اجازت دیں تو نماز۔ تو کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا بیٹا پڑھ لے۔ 15 سال کا نوجوان اتنا پکا نمازی۔ کہتے ہیں مچھلی وہاں رکھی، سامان وہاں رکھا، میں بیٹھ گیا، باقی لوگ نماز پڑھ کے دیر سے آئے، یہ پہلے آ گیا۔ تو میں نے کہا بیٹا جلدی آ گئے ہو؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دی ہیں، شام کو پڑھ لوں گا۔ کہیں آپ یہی نہ کہیں کہ کام چور ہے، کہیں آپ بھائی سنو نا، مالک کا حق ہے کہ مزدور کو مزدوری وقت پہ دے، تو مزدور کو کس نے اجازت دی ہے سگریٹ پینے بیٹھے تو گھنٹہ سگریٹ ہی پیتا رہے؟ بھائی مزدور بھی تو سوچے نا کہ چائے پینے گیا 1.5 گھنٹہ لگا ہے، مزدور بھی تو سوچے نا کہ وہ گیا ہے دوپہر کا کھانا کھانے اور پھر کھانا کھا کے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ بھی گیا ہے، وہ بھی تو حق صحیح ادا کرے نا مزدوری کا۔ دونوں طرف معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینی ہے، پہلے یہ بتا پسینہ آیا بھی کہ نہیں؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا، دو طرفہ معاملہ نہ کرے، صرف امیر ظالم نہیں ہے، میرے جیسے غریبوں میں بھی بڑی کوتاہیاں ہیں، ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چچا جلدی آ گیا اس لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کام چور ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا، مچھلی اٹھا لی، پسینہ اس کو بچے کو آنے لگا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کہا کہ بیٹے تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا چچا اگر آپ اٹھائیں گے تو میں مزدوری پوری نہیں لوں گا، چونکہ میں نے طے کیا تھا کہ 4 دینار وہاں تک پہنچانے کے لوں گا، آپ اٹھائیں گے تو پوری نہیں لوں گا، کم لوں گا۔ کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی، یار چڑھتی جوانی عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں، تے مینوں کھیڈاں بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ یاد روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر اج تے رول گئیاں۔ فرمایا میں نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں گھر پہنچے تو میں نے اس کو کہا کہ سامان اندر رکھ، تو یہاں ٹھہر۔ کہتے ہیں دہلیز کے اندر سامان رکھا، وہ باہر رکا، میں اندر پیسے لینے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک بچہ ہے، 2-3 باتیں جو مجھے متاثر کر گئیں وہ میں نے سنائی۔ تو میری بیوی کہنے لگی دوپہر کا کھانا تیار ہے، اسے کو روٹی کھا کے جائے۔ کہتے ہیں 4 دینار اس کے ہاتھ پہ رکھے، میں نے کہا تیری مزدوری ہے، اور میں نے کہا ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا جی آپ کا نمک کھا لیا، اب تو ہر بات مانوں گا۔ اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ اور دوسری جگہ بھی میاں صاحب کہتے ہیں لکھ بریاں دی خدمت کریے رین و پھیر پرائے، لکھ بریاں دی خدمت کریے رین و پھیر پرائے، چھتر تھور دی گوڈی کر کے امب کسے نہیں جلائے۔
छितर थोर दी गोडी करके हम किसे भी नहीं लाए। कहा अच्छा तो फिर दोपहर का खाना खा ले हमारे साथ। तो नौजवानों सुनो, 15 साल का नौजवान क्या कहता है, कहता है जी मैं खाना नहीं खा सकता इसलिए कि मैंने रोजा रखा हुआ, नफली रोजा रखा हुआ। और नबी पाक ने हुक्म दिया जवानों को, फरमाया ताकत है तो निकाह करो वरना रोजे रखो। हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया ताकत है तो निकाह करो वरना रोजे रखो, ये तुम्हारी नफ्स की कुव्वत को कम करेंगे। ये फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैंने रोजा रखा हुआ है, कहते हैं मैं और मुतासिर हुआ। मैंने कहा अब तू क्या करेगा, यहां से कहां जाएगा? तो कहने लगा जिस दिन 3-4 दिनार कमा लूं फिर कोई और काम नहीं करता, या कुरान पढ़ता हूं या मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता हूं, कुछ भी नहीं करूंगा। तो कहते हैं मैंने कहा फिर इफ्तारी करके जाना। कहने लगा मुझे मस्जिद का रास्ता दिखा दे, मैं शाम तक अल्लाह अल्लाह कर। कसम अल्लाह की, कहां से मैं ढूंढ के वो नौजवान लाऊं जो जोहर के वक्त मस्जिद आए और इशा तक अल्लाह अल्लाह करे। अल्लाह उस धरती पे करम कर देता है जहां एक नौजवान भी बैठ जाए और रात तक वो अल्लाह अल्लाह करे, एक भी बैठ जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, नमाज में बुजुर्ग, इतिकाफ में बुजुर्ग, मस्जिद में, बल्कि हज पे मैं गया तो कसरत बुजुर्गों की। हमारे यहां से जवान वहां जाना भी इतनी जल्दी प्रोग्राम नहीं बनाते, आम दाम बरसरे मतलब। कहते हैं शाह के बाद मैं लाया, खाना खिलाया और मैंने मेहमान खाने में उस नौजवान नेक को सुला दिया। मेरी माजूर बेटी थी, उसको खाना खिलाने गया तो मैंने उसको भी बात सुनाई कि बड़ा नेक बच्चा आया, वह युज़क्की कुम से फैज़ लिया है उसने। कहते हैं बड़ा नेक बच्चा आया है। बेटी माजूर थी, बात सुनती रही। कहते हैं बेटी को उसके कमरे में सुला के मियाँ बीवी अपने कमरे में सो गए। कहते हैं रात गहरी हुई तो दरवाजे पे दस्तक हुई, बेचैन होके उठा, कौन है? तो मेरी बेटी कहने लगी अब्बा जी दरवाज़ा खोलिए। मैं परेशान हो गया कि चल नहीं सकती, आई कैसे? जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बेटी अपनी टांगों पे खड़ी है, वो दौड़ के कभी उधर जाती है कभी इधर। कहते मैं चिल्लाया, मैं रोया, मेरी बीवी रोई। इलाही ये क्या करिश्मा है, अल्लाह ये तेरे करम क्या क्या रंग है। 20 साल से तरस गई, एक बेटी दी वो भी माजूर। मालिक मेरी बेटी चल रही है। तो मैं तड़प उठा। ना बेटियों का दुख देखें तब भी माँ बाप रो पड़े, और बेटियों को खुश देखें तो फिर भी खुशी में रो ही पड़े। कहते मैं रो पड़ा, बोला मेरी बेटी कैसे हुआ? अब्बा जी आपने कहा था ना नेक जवान आया है। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मौला अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही अता कर दे, अल्लाह उसके सदके शिफा दे दे। मेरे मुस्तफा का अगर सच्चा नौकर है तो शिफा दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। कहते हैं मेरे मुंह से लफ्ज निकले, टांगों में हरकत आई है और मैं आपके सामने उठ के खड़ी हो गई हूँ। कहते हैं हम दोनों मियाँ बीवी उसके कमरे की तरफ गए। जब जाके दरवाजा खोला तो बेड देखा तो खाली, चारपाई देखी तो खाली, बिस्तर खाली, एक रुक्का दे गया। कहने लगा मुझे पता है मेरी हकीकत खुल गई है, हम करामतें दिखा के लोगों को अपना तवाफ कराने वाले नहीं। अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है तो खुदा वाले बन जाओ, मुस्तफ़ा वाले बन जाओ। कहता हुजूर तौबा करने आया।